اندازہ ہو جائے کہ ہمارا باپ کیا تھا۔ پچھلے دنوں ہم نے فادر ڈے منایا، بہت ساری ہم نے لوگوں کے خاندانوں سے جڑی، پیرنٹس کا پیار، انتھک محنت ہم نے سنی، دیکھی۔ آج بھی ماں باپ کی محبت یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن مسیح میں زندگی بسر کرنا ایک پریویلیج ہے، ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہمارا پیارا بھائی نذیر کھوکھر آج بھی زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ ہم جتنے پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بچے آپ سے بھی بڑے جوان ہیں، کوئی بچے پادریوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں، تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب میں بھی چھوٹا تھا، میرا خیال یہ بچی کتنے سال کی زاہد؟ یہ تقریباً 2.5 سال کی۔ 2.5 سال کی، اس کو یہ پتہ ہے یہ پیرنٹس ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میرا باپ اس دنیا سے کوچ کر کے گیا تو میں اس وقت تقریباً 4 سال کا تھا، میں نے اس کو ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو 40 برس خدا کی برکات کو سمیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا ایمان، اس کا دھیان، اس کا گیان جو اس نے ہمیں بھی ٹیچ کیا کہ خدا پر یقین رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا، وہ زندہ رہے گا۔ ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، ہم چھوٹے تھے، ہمیں کیا پتا تھا۔ ہم نے اپنی ماں کو باپ کی شکل میں دیکھا۔ ایک باپ کیا ہوتا ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے سے چھوٹا بھائی وہ باپ کی ڈیتھ کے 2 ماہ بعد پیدا ہوا، اس نے نہیں باپ کو دیکھا، اس کو کیا پتا باپ کی شفقت ہے۔ لیکن باپ کی شفقت اس وقت یہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب مسیح یسوع میں وہ اس قدر مضبوط پیوست ہو، وہ اپنے بچوں کو خدا ترسی، وہ اپنے بچوں کو خدا پرستی سکھائے گا، خدا پرستی سیکھیں گے، خدا کی محبت کو جانیں گے، خدا کے عرفان کو جانیں گے، اس کے کلام کو جانیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم گاتے ہیں یہ تو جان لے میں کے پنگڑے پانے، پھر ہم افسردہ نہیں رہتے۔ آج میں اپنے بچوں کے حوصلے بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے تو کلام میں لکھا گیا ہے، بار بار ہم اس کو پڑھتے، سنتے، دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف تو بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں، پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہو، جو تمہارے پیشوا تھے انہیں یاد رکھو، انہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، سکھایا، ان کے انجام پر غور کر کے، آغاز نہیں لکھا، ان کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ہو جاؤ۔ جب کوئی شخص، یہ یاد رکھیے، آج ان کے خوبصورت پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب انہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، تب ہم، میرا خیال زاہد بھائی بھی اس بات کو جانتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے تھے، ہم نے نذیر صاحب کو بڑے دبنگ روپ میں بھی دیکھا ہے، سمارٹ آدمی، بہت اچھا۔ میں بچوں کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہتا ہوں، ان کی اچھی باتیں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے اپنی پیاری بہن کو بھی دیکھا، میں کہتا ہوں جی ان کی فٹنس واقعی وہ قابل تعریف، قابل ستائش ہے۔ رنگ ان کا لال گرمی میں ہو جاتا تھا۔ یہ بچے سن لیں غور سے، شاید آپ نے ان کو اس پیک پہ نہیں دیکھا، رنگ ادھر سے لال، اور سپیڈ ان کی اتنی تھی، میرا خیال آپ میں سے کوئی بھی اتنی سپیڈ سے نہیں چل سکتا ہوگا۔ محنتی دونوں، انہوں نے اپنے بچوں کو محنت سے پالا، یاد رکھیں۔ اور پھر اس سے بڑی بات، آپ کو خدا کے گھر کا رستہ دکھایا ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بپتسمہ نہ لیا ہو، نجات کا تجربہ نہ ہو جس کو۔ یہ اعزاز کی بات ہے، یہ ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت کے سبب سے خدا کے گھر میں لے کے جانا۔ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ یہ انہوں نے آپ کو سکھایا، آپ کو یاد کرایا، اس لیے انہوں نے بھی خدا کے گھر کا در نہیں چھوڑا۔ تو مجھے الطاف حسین علی کا ایک شعر بڑا پیارا یاد آ گیا، کہتا ہے تمنا مختصر سی ہے، تیرا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ یہ اس کی خواہش تھی۔ داؤد نبی بھی یہ کہتا ہے
کہ میں خدا کے جمال کو دیکھوں عمر بھر، اس کی ہیکل میں اس سے استفسار کروں. خدا کے گھر کا دربان ہونا بھی وہ اعزاز سمجھتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں پادری بن جاؤں میں. پادری بننا کوئی مشکل نہیں، آپ خدا کے کلام کو سیکھیں، لیکن ایک پریولیج دیکھیں. ایک شخص کہتا ہے میں جوتیاں ہی ٹھیک کر لوں، خدا کے گھر کی لو جسے لگ جائے. کھوکھر صاحب نے بھی اس کا در نہیں چھوڑا، اور اس نے بھی کھوکھر صاحب کو نہیں چھوڑا. کھوکھر صاحب آج بھی زندہ ہے. آپ میں سے کسی کو نظر آئیں یا نہ آئیں، ان کی خوبصورت باتیں اس بات کی دلیل ہیں. صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہے گی، اور کبھی ختم نہیں ہوتی. پل پل میں یاد کریں گے. یاد ہے یار تینوں ابے دی وہ والی گل، زیادہ تینوں یاد ہے، شگفتہ تینوں یاد ہے، شائستہ تینوں یاد ہے، زاہد تینوں کوئی گل یاد ہے. آج اگر میں پوچھوں ابو کا دلچسپ کوئی تقیہ کلام ان کا، کہتا ہے تو سارے نہ کسی جا پہنا. یہ ہے ایمانداروں کی زندگیاں، ان کی محنت رہ گا نہیں گئی. آج آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، میرا بھی دل شکر گزاری سے بھرا ہے. اور تھسلنیکی کی کلیسیا کو پالوس رسول جب خط لکھتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے لوگ تھسلنیکی کی کلیسیا جب منادی کی گئی، وہ سوچتے تھے ہمارے اگر بزرگ مر گئے تو یہ کہاں جائیں گے. تو پھر اس وقت پالوس رسول نے ان کو خط لکھا، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے جو مسیح میں سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو. ہم نہیں چاہتے کہ تم نا واقف رہو، واقف ہو جاؤ کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، ہم بھی اسی طرح جی اٹھیں گے. وہ کیسے؟ کہتے جب مقرب فرشتے کی للکار اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ وہ آئے گا، بادلوں پر آئے گا. تو پھر یہ اعزاز، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں، مسیح کے بغیر نہیں، جو مسیح میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے، گمان کی بات بھی ہے. کہ مسیح میں زندگی بسر کرنا یہ پریولیج ہے. وہ مر بھی جائے ایماندار کرنے نے، کوئی جیوندہ لکھ دا تو مریا 1.25 لاکھ دا. ایماندار کی یہ خوبصورتی سن لیں، جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی بتائیں. ایماندار مرتا نہیں ہے، یاد رکھیں. وہ اس جہاں سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جیسے ایک آفیسر ایک ادارے سے دوسری جگہ پہ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، رہے گا آفیسر ہی وہ. ایماندار مسیح میں رہنے والے، مسیح کو جاننے والے، ان کا دل ہر ویلے خوشی سے بھرا رہتا ہے. ان کی مایوسی نہیں آپ دیکھیں گے کبھی بھی، وہ ہمیشہ پر امید رہے گا. کہتے جب ہمیں یہ یقین ہے، آپ میں سے کتنے جن کو یہ یقین ہے اب نے نجات واقعی پائی ہے، تو پھر میں اگلی بات بتاؤں گا تاکہ آپ کا ایمان بڑھے، افسردگی نہ بڑھے، آپ کی خوشی بڑھے، مایوسی نہ بڑھے کہ ہمارا باپ کہاں ہے. آج یہ بھی ایک افسوسناک، لوگ غلط طریقے سے لوگوں کو افسردہ کر دیتے ہیں. میں افسردہ نہیں، میں اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا ایمان بڑھانا چاہتا ہوں. مسیح میں رہنا اعزاز کی بات ہے، مسیح میں زندگی بسر کرنا اتم بات ہے، مسیح میں سو جانا ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. آنکھیں بند ہوتے ہی ایک خوبصورت جہان جہاں وہ کھڑا آپ کا منتظر ہے. ہم تو کہتے ہیں اس دنیا میں آ یسوع ناصری میں نے لوڑ تری. جب آپ آنکھیں بند کرتے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے، جیسے اس کے لیے یسوع مسیح بادلوں پر کھڑے ہو گئے تھے. جب یسوع مسیح آپ کا انتظار کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں تھا ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا وہ ہے جگہ سونی تے. ایتھے سونا کس طرح تولا کوئی بیٹی بتائے؟ 1 لاکھ. ہاں جی بیٹے، 1 لاکھ سے بابا صرف تولا، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے 95 کہہ لو یا لاکھ روپیہ کہہ لو، تولا انہاں کو تولے چ کی بندا ہے ریل سانو کی پتہ ہوگی. اوتھے سونے دیاں سڑکاں نے پتر، جتھے یسوع آپ رہے گا اوتھے اسی رواں گے. ہیں جی، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے. جہاں میں ہوں گا تم بھی وہیں پہ ہوگے،
وہ کہاں ہے یہ جان لیجئے. اس شہر پناہ کی خوبصورتی, اونچائی, لمبائی, اونچائی, چوڑائی اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر ایک بار ایماندار وہ دیکھ لے اگر, تو پھر اس کا دل اس جہان میں نہیں لگتا. کہنا میں ہوں اتنے اساں ویکھنا ہے شہر آسمانی, تھاں لگدی بڑی ہے سہانی, تو اتنے سانو یسو راجا آ جاویں نال سانو لے جائیں. تو انہیں کیا میں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے, جہاں میں ہوں گا تم بھی وہیں پہ رہو گے. وہاں رہنے کے فائدے دیکھیں, آپ کو بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی, غم نہیں ہوگا, آہو نالا نہیں ہوگا, ماتم نہیں ہوگا. جہاں ہمارا بھائی نذیر کھوکھر بھی پہنچ گیا, اور انہوں پوچھو باہر کیوں نہیں آنا, کہنا یار اتنے ساری دیہڑی سارے گلی چوکٹ نہیں بند رہتے. ہوں اج کل کرونا نے اتنے موج اتنے دیکھو سونا کا پیور خالص سونے کی سڑک ہے, اتنے پاوا ساری دیہڑی لیٹے رہو, تولے نہیں, کلو نہیں, سڑکیں سونے کی ہیں. بھائی جس شہر پناہ کی بنیادیں قیمتی پتھروں سے لیس ہیں, وہ جگہ ہے جہاں زبرجد, مونگا, لال, قیمتی یاقوت, فروزہ ایسے قیمتی نایاب پتھروں کی بنیادیں ہیں, اور اس کے گیٹ بھی ایک ایک موتی کے ہیں. اندازہ کیجئے. کوکر صاحب اتنے پہنچ گئے, اسی ایویں اتنے افسوس پہ کرنا. پوچھو کوکر صاحب آنا جی, وہ کہنا چھڈو بڑے باہر کیوں نہیں, تسی ہونا ہو اتنے آن کی تیاری کرو. اب ہم صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کے انجام پر غور کر کے رسول یہ بھی لکھتا ہے, ان کا انجام کیا ہے. ایماندار کا آغاز کسی کا نہیں آپ جانتے. آپ بتائیں کوئی ان دا 11th آر بھی کوئی یسوع ناصری کو قبول کر لے, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے وہ بھی زندہ رہے گا. کس نے کہا ہے؟ جس کی کہی ہوئی بات آسمان ٹل سکتا ہے, جو اس کا تخت ہے, اور زمین جو اس کے پاؤں کی چوکی ہے, لیکن اس کے منہ کی باتیں کبھی باطل نہ ہوں گی. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے. کھوکر صاحب کس پر ایمان لائے؟ انہوں نے کیا میرا نجات دہندہ ہی بھائی صاحب ہو گئی ہے. بھائی جان ہوئے اے دار نہیں میں چھڑنا, یہ تو جان لویں تے پنگڑے پاؤں. پھر وہ پنگڑے سی, میں کہنا ٹام کتنی خراب تھی, چلا جاتا نہیں تھا. ان کی خوبصورت باتیں سن لے, کلف والے کپڑے صاف ستھرے, جوتی پالش. میں کہنا واقعی پتہ لگتا ہے روب پرسنالٹی. وہ تو روب نہ کسی نے داخل بھی نہیں ہوتا نا. کون ہے تو؟ میں گرجی آیا. ہاں جی, رے بین دی انک لاؤنی انہوں نے, خوبصورت, وہ انڈین ہیرو ہی لگے سن اپنے طور پہ. یہ اس کا انداز تھا ایک رہنے کا. لیکن مسیح کو جب قبول کیا, یسوع ناصری کو جان لیا, کہتے یہ تو جان لے تو پھر پنگڑے پاویں. یسوع ناصری کو کوئی شخص اگر جان لے, اس کی زندگی کا اتنا بڑا یو ٹرن کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. بڑے بڑے ساؤل کو پالوس بنا دیا, مسیحوں کو پکڑ پکڑ کے مارتا تھا. لیکن جب سمجھ آ گئی انہیں کیا ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے, اندھا ہو گیا. پھر بھیجا اپنے ایک برسار کو, جاؤ اے دلی دعا کرو ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کو خدمت میں لانے والے بھی بڑے ہیں, یہ اور ایک ٹاپک ہے. لیکن یسوع مسیح کو جاننا, پھر جاننے کے بعد جتنا قید میں زنجیروں میں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں لیکن منادی رکی نہیں, یہ ہے مسیح کو پہننے والے. آج ہم جو کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھے ہوئے ہیں. ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوں اور یہ کو کبھی خوش رہے, بچے نے مار کے کہو ذرا کہو آبا آبا, وہ پھر بھی کہتا ہے خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. یہی تھیم تھا ہمارا پچھلے سال, خوش رہو. آج ہم اداس کیوں؟ وجہ یہ ہے. وجہ کیا ہے اس کو جانیے. تو بھئی یسوع مسیح کے تو بارے کہا ہے, وہ ان باتوں سے تسلی نہ دے جی اسی کول بہ کے اچھا جی بہت افسوس ہو رہا, بہت افسوس ہے, بڑے چنگے سن. ان میں کری روا کے ضرور اٹھنا ہے تو پھر دسنا ہے کہ میں رواندہ, میرے کو ٹیلنٹ بھی ہے. بھائی جو اس میں لکھا ہے, میرے بچے نے بھی ابھی کہا, جو اس میں لکھی بات ہے وہ بتائیں, مایوس نہیں, آنسو نہ گرائیں, وہ تو آنسو پہنچتا ہے. جو
जो हमारे आंसुओं को पहुंच देता है, जो मातम को नाच में बदल देता है, आप उसके बेटे बने। जो मायूसी को नाउमीदी को उम्मीद में बदल देता है, आप उसके फरजंद बने। उते रोंदियां नूं हसने दा वल दसदा, असीं किन्ने नूं दस्सिया, असीं तो सगों रवा के आने बाहर निकल के कहना चंगा हुन जरा 2 घंटे छुट्टी लाएगा। ऐसी नहीं। हमारा प्यारा भाई मसीह में सो गया, मसीह में रहने वाला, मसीह में जिंदगी बसर करने वाला, मसीह में सो जाने वाला। इसीलिए तो लिखा है खुदावंद की निगाह में, और ये लिखवाया गया है खुदावंद की निगाह में साधकों की मौत ग्राम कदर है, ऐसी वैल्यूएबल जिसको किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। आप मसीह पर ईमान लाके तो देखें, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है, इंसान की ख्वाहिश से नहीं। उसने कहा मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, वो तेरी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। मैंने शायद कभी आपने सुना हो कि मैं क्या हुआ, मैं यतीम हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था, किसी ने ये मैं सुन लिया तू क्या है कि मैं यतीम हूँ, मैं इतना मारूंगा तो तू याद करेगा, कहना मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी माँ ने मैंने पहले सिखाता था। उसने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके कभी बेटे ये नहीं कहा कि आज मेरे बच्चे ने को रोटी नहीं दी। और हर रोज़ 40 बरस 80 भी मौजा की थी। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ 40 बरस के बाद मेरी वालदा खुदावन में सो गई। 40 बरस बेहतरीन यूनिवर्सिटी, खूबसूरत स्कूल, कन्वेंस का इंतज़ाम, खाने का, पीने का, पहनने का, यूनिफॉर्म, और आगे हमारे बच्चों के लिए भी जो दरवाजे खुले मैं कभी शुमार नहीं कर सकता। खुदा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आज अपने बच्चों को भी और इन बच्चों से जुड़े इन तमाम अफराद को भी ये कहना चाहता हूँ, कभी मायूस ना हो। अगर आप मसीह में हैं, हर वक्त पुरुमीद रहिए। इतनी उम्मीद कि दूसरा देख के ना उम्मीद शख्स ये गुमान करना शुरू हो जाए कि ये किस खुदा को मानता है। मायूसी में भी पुरुमीद है। ये उम्मीद रखिए, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यसु नासरी ते आउण वाला है, साडे आंसू रुकन दा नाम नहीं लेंगे। क्यों? किसी को चंगा काम किया फिर तो मायूस होना चाहिए। ये माड़े काम कोई नहीं किया, ये यीशु ने अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, फिर उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, हर रोज़ करें। हमारा प्यारा भाई, हमारी प्यारी बहन, वो हमसे जुदा ज़रूर हुए हैं लेकिन हैं जिंदा। दोनों की खिदमत कभी आप गौर करें, दोनों की कभी आप ज़िंदगी पर गौर करें, उनके अंजाम पर। आगाज़ नहीं, उन्होंने कैसे यीशु नासरी को कबूल किया, क्या खूबियाँ यीशु नासरी में। उसके दुश्मन भी वो कहते थे ये वाकई जिंदा खुदा है। सलीब पर लटके हुए को कहते थे ये वाकई खुदा है। डाकू ने फ़ौरन कहा उधर कबूल कर लिया, अगर जब तू अपनी बादशाह में आया तो मुझे याद करना। उन्होंने क्या अपने आप को भी बचाए कि नहीं कहा, उन्होंने कहा हम तो गुनाहगार हैं, उसका गुनाह ही कोई नहीं। एतराफ़ किया, फिर ये इकरार किया कि तू वाकई बादशाह है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। ये सुनो, उससे लिए सर्टिफिकेट जारी किया, तो आज ही, हफ्ते बाद नहीं, कल नहीं, तीसरे दिन नहीं, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। गुनाहगार फिर गुनाहगार नहीं रहता जब यीशु नासरी को कबूल कर लेता है। तो ये बताएं हमें ऐसी है कि न हो साढ़े को केड़ा सर्टिफिकेट और देखो कौन सा अथॉरिटी है हमारे पास। असी ऐन लोगों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं वो जी बड़ा बड़ा पापी है। हमें किसने ये इख्तियार दिया? यीशु ने कहा था, मियाँ किसने मुझे तुम पर काजी या मुनसिफ मुकर्रर किया? नहीं, एक है जो दिलों को जानने वाला है, उसने उसको माफ़ कर दिया। यीशु का माफ़ करना ही उसी दिन यीशु के साथ सब तो पहला उथे बड़े बड़े अव्वल आखिर हो जाएंगे तो आखिर जड़े अव्वल हो जाएंगे। हमारा प्यारा भाई नज़ीर खोखर भी उन खुश नसीबों में है। जाहिर भाई उसने कबूल किया यीशु नासरी को, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो नबियों की रूहों का खुदा भी है और यीशु की गवाही नबूवत की रूह भी है। जो उसकी गवाही देता है वो नबूवत की रूह है, नबूवत करता है। जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता, किसी को पता ही नहीं। जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता। जो सच्चा आमीन बरहक गवाह भी है
सारी चीज़ें उसी के वसीले से, उसी के हुक्म से पैदा हुई हैं। हम उसके परस्तार हैं, हम उसको मानने वाले हैं। हमारा प्यारा भाई उसका परस्तार था। और बच्चे, ये पुत्र तुसी अगे मेहनत करोगे, आपका नाम भी किताब हयात में लिख दिया जाएगा। किसी बात पे फ़ख्र ना करें, इस बात पे फ़ख्र करें कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। उसके बारे में जानने वाला शख्स खुशी से किसी के बोझ के नाल नहीं कि चलो यीशु को कबूल करे, डंडा फड़िया हो वो कहे मेरी जान छुड़ावे तो बोलो कहे तू कबूल कर ले, ऐसा नहीं, दिल से। वेश बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ ही बदलना चाहिए। आइए अपने सुर को झुकाएं। और आज रात में अपने बच्चों को तसल्ली देना चाहता हूँ। मेरा प्यारा भाई जिस मकाम आली पे चला गया, जिस खूबसूरत मकाम में वो है, आप तो ढूंढे डाले जब जी तुम सामने अच्छी राह दरस दे गए। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा तेरी, उन्होंने हमारे पेरेंट्स को, दोनों को, माँ को भी, बाप